بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ مرحبا فی اللہ عربک ودس عربک کلاسز کے حوالے سے آج ہمارا سبق ہے 8واں سبق ہے، لیسن نمبر 8 الدرس الثامن۔ آج ہم سیکھیں گے عربی میں حروف القمریہ اور حروف الشمسیہ، مون لیٹرز اینڈ سن لیٹرز۔ مون لیٹرز اور سن لیٹرز کیا ہوتے ہیں، ان کا استعمال کیسے ہوتا ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا ال کا استعمال، تو آج ہم دیکھیں گے کہ کون سے الفاظ اور کون سے حروف کے ساتھ ال کو پروناؤنس کیا جاتا ہے اور کون سے حروف کے ساتھ ال کو صرف لکھا جاتا ہے، پروناؤنس نہیں کیا جاتا۔ فرسٹ آف آل، عربک حروف تہجی کی جو تعداد ہے وہ ہے 28۔ کتنی ہے؟ 28۔ 28 28، الف با تا سا یا تک۔ اور یہ جو حروف تہجی ہیں یہ دو کیٹیگریز میں تقسیم کی گئی ہیں۔ کس کی بنیاد پر؟ ال کی پروننسیشن کی بنیاد پر، یعنی قمریہ اور شمسیہ۔ قمریہ اور شمسیہ میں تقسیم کی گئے ہیں کہ کون سے حروف کے ساتھ ال کا استعمال ہوگا، لکھا جائے گا اور ساتھ پڑھا بھی جائے گا، اور کون سے حروف کے ساتھ ال لکھا تو جائے گا لیکن پروناؤنس نہیں ہوگا۔ تو یہ 28 حروف ہو گئے حروف تہجی کے، تو ان کو تقسیم کیا گیا 14 حروف ہیں حروف قمریہ اور 14 ہیں حروف شمسیہ۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قمریہ اور شمسیہ کی پہچان کیسے کی جا سکتی ہے۔ بہت ہی آسان طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ حروف قمریہ کون سے ہیں، اور حروف قمریہ آپ کو یاد ہو گئے تو شمسیہ خود بخود آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ حروف قمریہ 14 حروف جو ہیں ان کا ایک مجموعہ بنایا گیا ہے۔ حق کا غم عجب خوف ہے، حق کا غم عجب خوف ہے۔ اگر آپ یہ یاد کر لیں حق کا غم عجب خوف ہے تو آپ کے ذہن میں آ جائیں گے یہ جو مجموعہ بنا ہوا ہے، جملہ بنا ہوا ہے، یہ سارے حروف قمریہ کو جمع کر کے بنایا گیا ہے۔ اگر حروف قمریہ آپ کو اس طرح سے یاد ہو گئے تو شمسیہ آپ کو خود بخود یاد ہو جائیں گے، اور ہاں اگر آپ الگ الگ سے یاد کرنا چاہتے ہیں تو ویسے بھی کر سکتے ہیں۔ قمریہ اور شمسیہ کا فرق پتہ ہونا کیوں ضروری ہے؟ کوئی بھی جو لفظ ہے اس کے ساتھ ال کو بولا جائے گا تب وہ حرف قمری کہلائے گا، یعنی کسی بھی قمری لفظ کے ساتھ جو ال لکھا جاتا ہے اس کو بولا بھی جاتا ہے، اور شمسی جو لفظ ہوتا ہے اس کے ساتھ ال کو لکھا تو جاتا ہے لیکن ال کو پڑھا نہیں جاتا، وہ آگے شمسی لفظ کے ساتھ الف کو ملا کے پڑھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک حرف ہے الف، الف لکھا ہوا، الف سے لکھا ہوا ہے امو، اس کے پیچھے لگا ال، امو، ال کو پروناؤنس کیا جائے گا کیونکہ یہ قمری حرف ہے۔ آگے ہے با، جیم، ہا، خا، عین، غین، الباب، الجنت، الحمار، الحبز، العین، الغیم۔ یہ تمام جو ہیں قمری حروف ہیں، اس لیے ان کے ساتھ ال کو پروناؤنس کیا جائے گا، الام، الباب۔ اب ہم مثال سے سمجھتے ہیں حروف شمسیہ کو۔ حروف شمسیہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون۔ لفظ لکھا ہوا ہے شمس، اس کو ہم پڑھیں گے الشمس، الف لام لکھا ہوا ہے لیکن پروناؤنس نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھیں، حروف شمسیہ کے ساتھ الف لام پروناؤنس نہیں ہوگا۔ آگے ہے الصدر، چیسٹ، الضیف، گیسٹ، الطالب، الزہر، اللحم، النجم۔ یہ تمام جو ہیں حروف شمسیہ ہیں اور ان کے ساتھ الف لام پڑھا تو جائے گا لیکن پروناؤنس نہیں ہوگا۔ آج کی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، اس کو یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں اور آپ کو میں بتاتا ہوں تمرین یعنی ایکسرسائز کا طریقہ کار۔ اقرأ کلمات الآتیہ مراعیا قواعد نطق الحروف القمریہ والشمسیہ۔ نیچے جو الفاظ دیے گئے ہیں ان پر اعراب لگائیے اور ذہن میں اس قانون کو یاد رکھیے جو آپ نے پیچھے پڑھا ہے قمریہ اور شمسیہ کے حوالے سے۔ مثال کے طور پر یہاں لکھا ہوا ہے البیت، آپ یہ تصور کیجئے ذہن میں اور یاد رکھیے کہ یہ با جو ہے یہ حروف قمریہ میں ہے یا شمسیہ میں۔ اگر یہ قمریہ میں ہے تو آپ اس کو الف لام کو پروناؤنس کریں گے یعنی البیتو پڑھیں گے۔ اگلا ہے الدیگ لکھا ہوا ہے، اگر یہ دال قمریہ ہے تو آپ اس کو پڑھیں گے الدیگ، اگر دال شمسیہ ہے تو آپ اس کو پڑھیں گے الدیک۔ اس طرح ہے المدرس، اگر میم قمریہ ہے تو آپ اس کو پڑھیں گے المدرس، اگر میم شمسیہ ہے تو آپ اس کو پڑھیں گے مدرس۔ اسی طرح تمام جو الفاظ لکھے ہوئے ان کو پروناؤنس کیجئے اور ان پر اعراب لگائیے۔ اللہ یعطیکم العافیہ، مع السلامہ۔